24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 16 پر ہے۔ عنوان ہے غیر جانبداری۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں عدل و انصاف اور بے ایمانی کی شناخت کر سکیں، غیر منصفانہ حالات کو منصفانہ حالات میں تبدیل کرنے کے طریقوں کے بارے میں جان سکیں، دوسروں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کرنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے پوچھیں کہ کلاس میں اگر کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا یا لڑائی ہو جائے تو فیصلے کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ بچے یقیناً اس کا جواب یہی دیں گے کہ وہ ٹیچر کے پاس جائیں گے، اور اس سوال میں سے اگلا سوال پیدا کر کے آپ پوچھیں گے کہ اگر آپ کو ٹیچر کا فیصلہ پسند نہ آئے تو آپ کیا سوچیں گے؟ اب اس سوال کے جواب میں بچے شاید کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں۔ ممکن طور پر وہ کچھ جواب بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیچر کا فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا، یا ٹیچر نے دوسرے بچے کی سائیڈ لی ہے۔ یہ عام طور پر ہم سب لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کا فیصلہ پسند نہ آئے تو ایک سوچ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فیصلہ ہے، ہو گیا، ہمیں قبول ہے، اور دوسری سوچ کیا ہوگی کہ نہیں، فیصلہ کرنے والے نے دوسرے شخص کی سائیڈ لی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بچوں، اچھا فیصلہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے وہی جواب دیں جو میں نے لکھا ہوا ہے یا جو آپ کے ذہن میں آئے، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ اچھا فیصلہ وہی ہوتا ہے جس میں کسی کی سائیڈ نہ لی جائے۔ بچوں کو بتائیں کہ اچھا فیصلہ وہی ہوتا ہے جس میں کسی کی سائیڈ نہ لی جائے، اور اسے غیر جانبداری کہتے ہیں۔ اور یہاں آپ انہیں لفظ غیر جانبداری کے معنی بھی بتا سکتے ہیں۔ جانب کے معنی سائیڈ ہیں۔ یہ میں لفظ اس لیے محترم ٹیچر استعمال کر رہا ہوں کہ بچے زیادہ تر اس لفظ سے ہی واقف ہیں۔ اس نے اس کی سائیڈ لی ہے، اس نے اس کی سائیڈ لی ہے۔ تو غیر جانبداری وہ ہے جس میں کسی کی سائیڈ نہ لی جائے۔ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں غیر جانبداری سے ہی کام لینا چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب غیر جانبداری کے بارے میں ہے، اور وہ اس میں ایک دلچسپ کہانی بھی پڑھیں گے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں، اس سبق میں ایک بہت دلچسپ کہانی پڑھنے جا رہے ہیں آپ، اور وہ ہے طوطے اور مینا کی کہانی۔ مینا کے آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ مینا کیا ہوتی ہے۔ یہ جب آپ اس باب کا متن پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ مینا کس قسم کا پرندہ ہے، اور پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ بچوں، کہانی پڑھنے کے بعد آپ غیر جانبداری کے فائدے پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ وہی آ گیا، مینا۔ یہ ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے، اور وہ پرندہ ایسے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی بتاتے ہوئے آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ بہت دفعہ طوطے اور مینا کا ذکر اکٹھے ہی آتا ہے، بلکہ طوطے اور مینا کی کہانی کا ذکر ہوتا ہے اکثر۔
آپ مینا کے معنی بتاتے ہوئے بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ بعض اوقات کوئی بچہ اگر بہت اچھا لگ رہا ہو، بہت خوبصورت لگ رہا ہو، تو بچی خاص طور پر، تو اسے بھی مینا کہہ کر پکار لیا جاتا ہے۔ کوئی بچی اگر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو تو اسے مینا کہہ دیا جاتا ہے۔ ویران، بے آباد، جہاں کچھ نہ ہو، بالکل کوئی انسان نہ ہو، کوئی پرندے نہ ہو، ٹیں ٹیں کرنا، لگاتار اور فضول بولے جانا۔ ویسے تو یہ طوطے کی آواز کو کہا جاتا ہے کہ طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ طوطے بولتے بہت ہیں، اور اسی لیے اس سے پھر یہ محاورہ بنا ہوا ہے۔ لوگ اس بعض اوقات کوئی زیادہ بولنے والا شخص ہو، جو زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو، تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ فضول میں ٹیں ٹیں مت کرو۔ قاضی، جج، منصف، منصف سے زیادہ بچے شاید جج کے لفظ کو بہتر سمجھ پائیں، آسانی سے سمجھ پائیں۔ باتونی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ بچوں کو بتائیں گے، جو بولتے بہت ہیں، کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے شخص کو باتونی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ اس باب کے متن میں الو کے بارے میں ذکر، اس کہانی کا حصہ ہے، اس کہانی کے کرداروں میں سے ایک ہے طوطا، مینا اور الو۔ الو کے بارے میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا محترم ٹیچر کے متضاد باتیں بیان کی جاتی۔ اب اس کہانی میں جو الو کے بارے میں طوطا اور مینا نے باتیں کی، وہ الو کے بارے میں جو منفی باتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ اب دنیا میں الو کے بارے میں بالکل دو متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ ہم دنیا کے جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، ویرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور الو کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ الو کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف محاورے ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ تو نرا الو ہے، یعنی بہت بیوقوف ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو ترقی یافتہ دنیا ہے، جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے اور یورپ کے ملک ہیں، وہاں عجیب بات ہے کہ الو کو عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں بیوقوفی کی علامت اور ان ملکوں میں عقل کی علامت، دانش کی علامت۔ اب اس کے بعد ہے کسی کے بارے میں رائے دینا۔ محترم ٹیچر، آپ یہ جو کسی کے بارے میں رائے دینے کے ہم لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں، یہ آپ بچوں کو ضرور اس بارے میں آپ بتائیے گا، اور پھر میں ذکر کروں گا کہ ہمیں چونکہ یہ یکساں قومی نصاب میں خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں تمام مضامین کو پڑھاتے ہوئے بچوں کی کردار سازی کے بارے میں بھی سوچتے رہنا ہے، اور اس بارے میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا ہے جب بھی موقع ملے۔ اب یہ جو کسی کے بارے میں رائے دینا ہے، میں نے جیسے کہا آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں ہم بہت شوقین ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، وہ برا ہے، اچھا تو ہم بہت ہی کم کہتے ہیں کسی۔ یہ بری بات ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ تو رائے دینا، ہر شخص میں دیکھیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، ہمیں خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی بات آگے پہنچا دیں اور بڑے شوق سے کسی کے بارے میں رائے دیں، ججمنٹ دیں۔ بچوں کو بتائیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ عدل و انصاف اور غیر جانبداری کے فائدے۔ انصاف چاہے افراد کی سطح پر ہو، چاہے پورے معاشرے کی سطح پر ہو، اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، لوگ امن اور سکون سے رہتے ہیں۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں معاشرے میں بے چینی پھیلتی۔ آئیے بات کرتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کے بارے میں۔ یہ صفحہ نمبر 116 یعنی اس کتاب کا آخری صفحہ ہے، اور اس آخری صفحے کی آخری لائن ہے۔ عملی کام یہ ہے کہ اخلاقی اقدار پر مبنی ایک کہانی سنائیں اور کہانی سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے طلبہ آپس میں اپنی اپنی رائے دیں۔ یہ کہانی کا انتخاب محترم ٹیچر آپ خود کریں گے۔ بے شمار کہانیاں ہیں، اور بچوں کی سطح پر تو آپ کو معلوم ہے کہ کہانیاں ان کے نصاب میں شامل ہی وہ کی جاتی ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق حاصل ہوتا۔ تو آپ کوئی بھی اچھی سی
اخلاقی اقدار پر مبنی کہانی کا انتخاب کریں اور کلاس میں سنائیں۔ طلباء سے کہیں کہ وہ کہانی سے نتیجہ اخذ کریں۔ یہ ایک دلچسپ سٹیج ہوگی، اس لیے کہ آپ پہلے تو وضاحت کر دیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کو اخذ کیسے کرنا چاہیے، اور پھر آپ بچوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی سنائی ہوئی کہانی میں سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور ان کو پھر یہ موقع بھی دیں، بلکہ انہیں تلقین کریں کہ وہ اپنی رائے پیش کریں کہانی میں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور پھر آپ آخر میں اختتامی کلمات ضرور کہیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ یہ دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کا آخری سیشن تھا۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔